وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 109 آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات کا کوئی کنارہ ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے اپنا ٹھکانہ کبھی بدلنا نہ چاہیں گے۔ سامعین کرام، سورہ الکہف آیت نمبر 109، لفظی ترجمہ قل کہہ دیجئے لو کان البحر، اگر ہوتا سمندر، مدادن سیاہی، لکھنے کے لیے لکلمات رب، اپنے رب کی کمالات، لنفد البحر، یقیناً ختم ہو جاتا سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربہ، کلمات ربی، قبل اس کے کہ ختم ہوتی صفات میرے رب کی، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اس کی مدد کو لے آئیں۔ سامعین کرام، تقریباً اختتامی کلمات ہیں اور سارا مدعا بیان ہو رہا ہے۔ عام طور پہ جو بڑی صورتیں ہوتی ہیں اس میں آخر میں خاص طور پہ یعنی تمام صورت کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہم چند دن سے چند اسباق سے جو پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے توحید کی طرف، اور بلا مقصد زندگی گزارنے سے پرہیز کا کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بلا مقصد زندگی نہ گزارو، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہوں گے جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کے بارے میں اس کا ربط اگر آپ پوچھیں تو کیا ہے، اور یقیناً بہت دلچسپ ہے اور بہت گہرا ربط ہے تمام مضمون سے۔ بظاہر کوئی ربط نہیں نظر آ رہا اگر ہم سرسری نظر سے اس کو دیکھیں کہ بھئی سیاہی اور سمندر اور رب کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس میں ایک گہرا ربط ہے۔ بات یہ ہے انسان کو یعنی سمجھایا جا رہا ہے اس میں کہ اے انسان، تم نے جو حق معبود سے
رابطہ ختم کر کے اور اس کی یاد کو دل سے بھلا کے غیر اللہ سے، غیر اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود گھڑ لیے ہیں اور ان پہ تم اعتماد اور بھروسہ کر رہے ہو اور ان سے تم محبت بھی کرتے ہو، یعنی جو مخلوقات ہیں، خالق کو چھوڑ کے تم نے مخلوقات سے اپنے رابطہ بحال کر لیا ہے اور مخلوق پہ تم اعتماد کرتے ہو۔ حقیقی رب کے مقابلے میں تم اس کی مخلوق سے رابطہ استوار کر رہے ہو، اسی سے اپنے تعلقات، دل کے تعلقات جوڑ رہے ہو، تو یہ ایک کار عبث ہے جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، جس کا ترجمہ آپ نے سنا، اس میں مضمون یہ ہے کہ جو مشرک ہیں، جو اللہ کے سوا اور معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ کو انہوں نے معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب بنائے ہوئے، اور سامعین کرام یہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم اس سے خارج نہیں ہیں من حیث القوم۔ من حیث القوم ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا ہے اور غیر اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اب مخلوق جو ہے دنیا ہے اور ما فیہا ہے۔ کیا؟ دنیا اور ما فیہا۔ اب دنیا اور ما فیہا ہماری نظر میں زیادہ محبوب ہیں سامنے کرام۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک سمجھنے کی بات ہے، اس آیت کے تناظر میں ایک بات سمجھنے کی ہے سامعین کرام، کہ انسان جہاں اسے فائدہ نظر آتا ہے، کمال نظر آتا ہے، تو یہ اس طرف جھک جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پچھلے زمانے میں اور آج بھی سورج کو دیوتا مانا جاتا تھا۔ فرعون، مثال کے طور پہ فرعون جو تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس نے انکار کر دیا تھا، ان کا بڑا معبود جو تھا وہ سورج دیوتا کی یہ عبادت کرتے تھے، اور فرعون اس کا نائب تھا۔ فرعون اس کا نائب تھا، اور یہ یعنی سورج کی پرستش کرتے تھے یہ لوگ۔ آج بھی سامعین کرام آپ ہندوؤں میں دیکھ لیں، سورج بنسی، چندر بنسی، ایسے معبود ہیں، موجود ہیں۔ اور تو اسی طرح سامعین کرام بہت سے لوگ جو ہیں، اچھا ایک یہ تو میں نے خاص مضمون بیان کر دیا نا، ایک عام مضمون ہے۔ عام مضمون یہ ہے کہ جو زندگی کی، جو دنیا کے لذائذ دنیا ہیں، یا ظاہر میں جن کی کچھ چکا چوند نظر آتی ہے، جو ہمیں مرعوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے وہ آیت پیش کرتا ہوں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے مزین کر دی ہیں۔ اب یہ مزین کیے ہیں، لیکن یہ تو امتحان کے لیے کی ہیں، امتحان کے لیے کی ہیں، اس میں اب اپنا فلسفہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مخلوق ہیں۔ اگر کسی عورت کا یا مرد کا، اگر کسی عورت کا حسن کسی مرد کو لبھاتا ہے، یا کسی مرد کا ظاہری وجاہت کسی عورت یا لڑکی کو لبھاتی ہے، اس کے دل کو لبھاتی ہے، اور وہ کہتی ہے واو، اچھا اسی طرح پھر اور آپ لے لیں، اولاد ہے، پیارے پیارے بیٹے ہیں، پیاری پیاری بیٹیاں ہیں، ان سے آپ نے دل لگا لیا، عورتوں سے دل لگا لیا، مردوں نے عورتوں نے مردوں سے دل لگا لیا، ٹھیک ہے، ہوتے ہیں یہ محبت سامعین کرام، یہ محبت یعنی کی جاتی ہے، ہوتی ہے، یعنی دیکھ کے ہم پسند کرنے لگتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کے ہم پسند کرنے لگتے ہیں، ظاہری چیز کو ہم دیکھ کے اس کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اولاد ہے، وہ بھی آپ دیکھیں، جن کے اولاد نہیں ہوتی آپ ان سے پوچھیں کتنا تڑپتے ہیں اس کے پیچھے،
جن کے بیٹے نہیں ہوتے وہ بیٹوں کے پیچھے کتنا تڑپتے ہیں، جن کی بیٹیاں نہیں ہوتی مثال کے طور پہ وہ بیٹیوں کے آرزو میں ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں. اچھا، اور سونے چاندی کے ڈھیر اس آیت میں ہے تذکرہ، تو یہ اکثریت کو پسند ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کو نہیں پسند. ہاں اللہ کے بندے ہیں، یہ سونے چاندی کے ڈھیر جو ہیں ان کی نظروں میں مٹی کے ڈھیر ہوتے ہیں. یہ کہنا مطلب اگر میں یہ کہوں کہ کس کو نہیں پسند، ہاں بہت سے لوگ ہیں کہ ان کو نہیں پسند. اللہ کے جو بندے ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی چیز پسند نہیں آتی. اللہ کی رضا، اس کے قرب، اس کی ملاقات اور اس کے دیدار کے علاوہ ان کو کوئی چیز پسند آتی نہیں ہے ان کی نظروں میں جچتی نہیں. ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور نے صبح کے وقت ان سے پوچھا کیف اصبحت یا فلاں، اے فلاں آپ نے کیسے صبح کی ہیں؟ تو اس نے صحابی نے جواب دیا کہ اصبحت بالایمان، ایمان کی حالت میں نے صبح کی. حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس نے کہا حضور میں بازار میں جاتا ہوں تو ہر شخص یعنی اس کا جنتی اور دوزخی ہونا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنتی ہے دوزخی ہے، یعنی میری نظر اتنی تیز ہے. دوسرے اس نے کہا کہ یہ سونا چاندی جو ہے مٹی، یعنی یہ اور مٹی میری نظر میں ایک برابر ہے. حضور نے فرمایا بس ٹھیک ہے، تمہارا ایمان کا جو دعویٰ ہے وہ درست ہے. تو یہ ساری چیزیں مثال کے طور پہ سونے چاندی کے ڈھیر اکثر لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں، اس پہ ہر چیز بیچ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھی فراموش کر دیتے ہیں. آج دیکھیں عام طور پہ اس میں اتنے لمبے چوڑے دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ ایک کرپٹ معاشرہ ہے، اکثریت رشوت زدہ اور کرپشن آلود، اور ہر شخص جو ہے جس کو موقع ملتا ہے آنے کا، ٹکے کا، ہزار کا، لاکھ کا، ارب کا، وہ ٹیکہ لگا جاتا ہے. جو بھی ہے، لوگ حرام مال پہ لوگ خوش ہوتے ہیں. یعنی آپ ہماری ذہنیت تو دیکھیں نا، ہم مال حرام پہ خوش ہوتے ہیں. کوئی چوری کا مال آ جائے مثال کے طور پہ تو دکاندار جو ہے جلدی سے اس کو خرید لیتا ہے کہ بھئی یہ کہیں اور نہ چلا جائے. یا کرپشن جو ہے یا رشوت، اس پہ لوگ خفا ہوتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں. آپ بتائیں جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں لوگ یہ بڑے بڑے آفیسرز اور جو اکاؤنٹنٹس ہیں، یا جیسے خبریں آتی رہتی ہیں نا کہ انہوں نے اتنے کروڑ کا ٹیکہ لگا دیا، اتنے کروڑ کا، تو یہ لوگ یہ مال حرام ہڑپ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ خفا ہوتے ہیں؟ یقیناً خوش ہوتے ہیں. یا اس وقت یہ رشوت زدہ ماحول ہے سارا، یہ جو سرکاری ملازمین ہیں جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں مال حرام پہ خوش ہوتا ہے. یہ ایک ایسا معاشرہ ہے، حرام پہ یہ خوش ہوتا ہے، حلال پہ یہ قناعت نہیں کرتا. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وبالشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المصومۃ والانعام والحرث. آپ دیکھیں پراپرٹی کو کون نہیں پسند کرتا؟ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ انویسٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی چلو وہ مکان بک رہا ہے، 5 کروڑ قیمت ہے، وہ 2 کروڑ میں مل رہا ہے، شابہ لے لو. جنت کا کوئی سودا نہیں کر جنت بھی تو فروخت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیش کر رکھی ہے نا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے جنت فروخت کے لیے رکھی ہوئی ہے. قیمت کیا ہے؟ آپ اپنے مال و جان کا سودا کر لیں، عوض میں جنت حاصل کر لیں. وہ کوئی نہیں حاصل کر رہا، کوئی اپنے مال و جان کو اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہ تو میرا کمایا ہوا مال ہے، یہ تو مائی لائف اور مائی اسٹائل، کیوں میں اپنے کسی اور کی غلامی میں اپنے آپ کو دوں؟ یہ ایک عام تصور ہے. اللہ تعالیٰ کی غلامی قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے سامعین اکرام. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، آپ سوچیں اس پہ. خالص اللہ کی غلامی اختیار کرنے کو کوئی تیار نہیں.
اپنا اطاعت کا سر جھکانے کے لیے اللہ کے سامنے کوئی تیار نہیں ہے. اپنی مرضی جینے کے لیے سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی جئیں، عبادت بھی کریں گے، اطاعت بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن اپنی مرضی سے. جبھی تو ان چیزوں کے کچھ اثرات مرتب نہیں ہو رہے. سامعین کرام، تقریباً 20 کروڑ کی آپ آبادی لگا لیں، اس میں 1/4 تو نماز پڑھتے ہوں گے، مسلمان معاشرہ ہے. یعنی 5 کروڑ کی تو آبادی نماز پڑھتی ہوگی، لیکن کیا اثرات ہیں معاشرے کے؟ برائی اور بے حیائی بڑھ رہی ہے. اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے اس کی تو صفت یہ ہے کہ وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. روک رہی ہے، کیا مطلب؟ نماز کا تو اثر ہے، لیکن یہ نماز نہیں ہے. روزہ تقوی پیدا کرتا ہے. 5 کروڑ لوگ مثال کے طور پہ، آپ مجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ 100% لوگ روزہ رکھتے ہیں. کوئی 1% اگر یعنی بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھے، باقی تو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ 100% مسلمان یا چلیں کر لیں 95%. تو روزے بھی دیکھیں، یہ تو میں کہتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ نماز روزہ ہو رہے ہیں، لیکن ایسا ہی بات نہیں ہے. جو اعلیٰ عمرہ طبقہ ہے یہ نمازوں میں چوری کرتا ہے، نہیں پڑھتا، اور نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے، روزوں کی اہمیت نہیں ہے. ابھی تو یہ کرکٹر تھوڑے سے وہ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں روزے میں جو ہے وہ میچ رکھے جاتے تھے نا، کرکٹ کے میچ، نہ نماز تھی نہ روزہ تھا، میچ ہو رہے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن چلو ہو سکتا ہے بات غلط ہو، لیکن یہ تو ڈن ہے کہ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے. بغیر کسی عذر کے روزہ نہیں رکھا جاتا، بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی، حج کے یعنی حج بھی نہیں کیا جاتا. ایسے بھی لوگ ہیں، موجود ہیں. سامعین کرام، یہ آپ ریشو لگا لیں کہ کتنے یعنی 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جاتے ہیں. 20 کروڑ میں 3 لاکھ جا رہے ہیں، مطلب 3% لوگ جاتے ہیں. تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، یہ آیت، آج کی جو آیت ہے، یہ بہت گہری آیت ہے. اور اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مضمون یہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان قدرتی طور، الانسان، وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ انسان جو چیز اسے فائدہ دیتی ہے اس کا حریص ہوتا ہے. جو چیز اس کو فائدہ دیتی ہے وہ اس کا حریص ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں ہر اچھی چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اچھی سے اچھی چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا اچھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ساری اچھی چیزیں یعنی یہ کلیکشن اس کی کرنا چاہتے ہیں. اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ کو ایک گاڑی، مثال کے طور پہ ایک گاڑی مل رہی ہے، ایک گاڑی کے آپ خریدار ہیں، 5 لاکھ میں 0 میٹر مل رہی ہے، اور 5 لاکھ میں جو ہے وہ 10 سال پرانی مل رہی ہے، ایک ہی یعنی وہی گاڑی، تو آپ 0 میٹر لیں گے کہ وہ دوسری لیں گے؟ قیمت تو ایک ہی ہے. تو آپ جو سستی قیمت پہ اعلیٰ چیز مل رہی ہے، ظاہر ہے کہ وہ لیں گے. تو میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے یہ سارا میں تمہید باندھی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان جو چیز جسے فائدہ دیتی ہے نا، اس کا یہ حریص ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے. اب یہ ظاہر دنیا ہماری نظر میں اچھی نظر آ رہی ہے، ہمیں مزین ہے، ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جو آج کے معبود ہیں وہ پتھر، اور اس کا زمانہ بیت گیا سامنے کا، کہ وہی پتھروں کی بتوں کی عبادت نہیں. حقیقی شرک جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ غیر اللہ سے امیدیں باندھ لیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ امیدیں باندھ لیں. کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو جو ظاہری چیزیں ہیں، جو مزین ہیں، اس کی ہم حرص میں مبتلا ہیں.
حرص میں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے تم بہت محبت کرتے ہو. کہیں یہ نہیں کہا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. ہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن ایمان والے تو اب یہ ہے کہ کتنی ہے مقدار ان کی، لیکن اکثر لوگ جو ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ خیر کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہے، بہت زیادہ اسے خیر کی طلب میں بہت حریص ہے یہ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ اس پہ وہ بھی ہے. اب دیکھیں میں ایک عام بات کر رہا ہوں، مضمون کو میں سمیٹ نہیں، ایک عام بات کر رہا ہوں کہ یہ اچھی زندگی ہم کسے کہتے ہیں؟ اچھی زندگی کہ بھئی بہت سارے پیسے ہوں اور پیسوں کی ریل پیل لگی ہو مثال کے طور پہ، اور جناب پیسے ہوں، اچھا گھر ہو رہنے کے لیے، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اور بچے ہوں، اور یہ سب بس ایک رونق ہم لگا لیتے ہیں نا، جو لوگ لگا سکتے ہیں وہ ایک رونق لگا لیتے ہیں. گاڑی ہے، شوفر ہے، خانسامہ ہے، گھر ہے، بنگلے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی کو ہم نے دل دے دیا ہے. مسئلہ جو ہے یہ ساری چیزیں حرام و ناجائز نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم دل دے بیٹھے ہیں، ان چیزوں سے ہم محبت کرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا کے غیر اللہ کی محبت میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق حب دنیا کہتے ہیں. حب دنیا، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت میں ہم گرفتار ہو چکے ہیں. اچھا اب یہ دنیا تو ظاہر ہے، اور دنیا کی محبت انسان اس سے کرتا ہے جس سے اس کو کچھ فائدہ ہو، کچھ لذت ہو، کچھ فائدہ ہو. بات صحیح ہے میری کہ غلط ہے؟ مطلب صحیح میں کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ جی ٹھیک ہے، آپ نے میرے بات کی تصدیق کر رہے ہیں، آپ سمجھ میں آ گیا. تو یعنی آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ میری بات درست ہے. اچھا اب میں مضمون کی طرف آتا ہوں. اب یہ ساری چیزیں ہمیں محبوب ہیں، اور ان کی محبت کی وجہ سے جو حقیقی محبوب ہے اس کی یاد کو ہم نے بھلا دیا ہے. اچھا اب دیکھیں کہ اس ذات جس کو ہم نے بھلا دیا ہے، جس کی محبت کو ہم نے اپنے دل میں جگہ نہیں دے رہے اور نہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس کے کمالات تو دیکھیں نا ذرا، اس کی خوبیاں دیکھیں، اس کے کمالات دیکھیں. یہ پیسے چاندی میں کتنے کمال ہوگا، یہ آپ کی بیوی آپ کو کتنا سکھ چین دے دے گی مثال کے طور پہ، آپ کا شوہر کتنا پیار دے دے گا آپ کو، آپ کے بچے آپ کے کتنے کام آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ گھر کب تک رہے گا. ان سب کی وجہ سے آپ نے حقیقی رب کی یاد کو دل سے بھلا دیا ہے. تو اے انسان تم دیکھو، تم تو ذرا عقل سے کام لو، جو چیزیں فائدہ دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں تم رب کے کمالات کو تو دیکھو، رب کے احسانات کو دیکھو، اس کی نعمتیں جو ہیں تم پہ جو نعمتیں ہیں اس کا شمار کرو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننا چاہو تو نہ گن سکو گے. چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں گننا چاہو تو گن نہیں سکو. کتنی وہ مہربان ذات ہے، کتنی رحیم ذات ہے، کتنا رسپانس دینے والی ذات ہے. جب رسپانس کی بات آئی ہے تو سامعین کرام میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ دنیا کے جو کاروبار ہیں، فائدے ہیں کاروباری، تو عام طور پہ وہ دگنا تگنا چوگنا منافع یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک گاڑی آپ نے خرید لی تو منافع کے لیے، کاروبار کے لیے، منافع کے لیے 20 لاکھ کی آپ نے گاڑی خرید لی. اب کوئی کیش پہ اگر اسے 0 میٹر آپ نے رکھی ہوئی ہے تو آپ 2 لاکھ منافع رکھ کے آپ دے دیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی دگنا دے دے، 40 لاکھ دے دے، ایسا تو نہیں ہوتا نا.
یعنی دنیاوی کاروبار میں اتنا منافع نہیں ہوتا ہے، کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے، چلو یعنی دگنا لگا لو تو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اس کے لیے جب آپ اس کے راستے میں کام کریں گے، نیکیاں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، 10 کے بدلے 1 کے بدلے 10 ہے، 10 کے بدلے 100 ہے، اتنا منافع تو کسی چیز میں نہیں ہے سامعین کرام، تو کیوں نہ اس ذات سے تجارت کی جائے۔ ایک تجارت تو وہ بھی ہے نا، ایک تجارت تو وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کتنی کمالات والی ہے۔ مضمون میں تھوڑا سا سمیٹ رہا ہوں سامنے کا، تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو تم نے جس کی یاد سے تم غافل ہو گئے ہو، اور تم نے غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ کو دل دے دیا ہے، اس سے دل لگا لیا ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو تم دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے کمالات کتنے ہیں۔ تو کمالات تو اتنے ہیں کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی۔ یہ سمندر آپ دیکھیں 3 حصے جو ہیں سامعین اکرام وہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 25% جو ہے وہ خشکی ہے اور 27% جو ہے کیا ہے، سمندر ہے، بڑے عظیم الشان سمندر ہے، اور پانی 3/4 جو ہے پانی ہے روئے زمین پہ، اور 1/4 جو ہے وہ کیا ہے، خشکی ہے۔ اب یہ 3/4 پانی کتنے ہزار لیٹر، کتنے لاکھ لیٹر پانی ہوگا، کتنے کروڑ لیٹر پانی ہوگا، کروڑوں لیٹر پانی ہے، اربوں لیٹر پانی ہے سامعین کرام، ایک سمندر میں سامعین کرام۔ سمندر وہ جس کا کوئی کنارہ آپ کو نظر نہیں آتا، یہ تعریف ہے نا۔ اب یہ سارے سمندر جو ہیں سیاہی بن جائے، لو کان البحر مداد، اگر یہ سیاہی بن جائیں اور یہ لکھنے لگیں اللہ تعالیٰ کے کمالات، کلمات مطلب کمالات اور خوبیاں، اللہ کی کمالات، صفات اور خوبیاں لکھنے لگ جائیں تو سمندر خشک ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات رب، قبل اس کے کہ اللہ کی کلمات جو ہیں وہ صفات ختم ہوں، اس سے پہلے سمندر خشک ہو جائیں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اتنے ہی اور سمندر جو ہیں لے آئے جائیں اس کی مدد کے لیے، یعنی انہی جو 3/4 پانی ہے اسی مقدار پہ اور بھی لے آیا جائے پانی، تو پھر بھی جو ہے رب کی صفات اور کلمات اور اس کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ سامعین اکرام یہاں رک کے میں تھوڑا سا اس میں مضمون رہ گیا ہے اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے۔ ابھی آپ مجھے تلاوت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر ہو جائے مداد، سیاہی، لکھنے کے لیے کلمات ربی، میرے رب کے کلمات یعنی کمالات اور خوبیاں، صفات، لنفد البحر، یقیناً ختم ہو جائے گا سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس کے کہ ختم ہوں میرے رب کے کمالات،
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئیں اس کی مثال اور سمندر مدد کے لیے۔ سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Say, if the ocean were ink, for the words of my Lord, the ocean would run out before the words of my Lord run out, even if we were to bring the like of it in addition to it. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔